بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ کی ہم نے اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم نے پچھلے نشست میں چچا چکن کی نئی تصویر ٹانگی کی پڑھائی کی تھی۔ آج اس کی مشقی سوالات کر لیتے۔ اس کی مشق میں سب سے پہلے ہم سوالات کے مختصر جواب دیں گے۔ پہلا سوال ہے، اس کا پہلا سوال ہے کہ چچا چکن نے تصویر ٹانگنے کی مہم کیسے شروع کی؟ اس کا جواب یہاں سے دیں گے کہ چچا چکن نے تصویر ٹانگنے کی مہم شروع کی کہ اپنی شیروانی اتاری اور بچوں کو کام تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اگلا سوال ہے کہ گھر والے رومال کس لیے ڈھونڈ رہے تھے؟ چچا چکن ٹوٹے ہوئے شیشے کا معائنہ کر رہے تھے۔ اتفاق سے شیشہ ان کی انگلی میں چبھ گیا۔ خون روکنے کے لیے رومال کی ضرورت تھی، اس لیے سب رومال ڈھونڈ رہے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ شیروانی کہاں سے ملی؟ جواب ہے کہ سارے گھر والے شیروانی تلاش کر رہے تھے، جبکہ چچا چکن جس کرسی پر بیٹھے تھے ان کی شیروانی بھی اسی کرسی پر تھی۔ پھر اگلا سوال ہے کہ چچی جان نے چچا کو کھری کھری کیوں سنائی؟ چچی جان نے چچا کو کھری کھری کیوں سنائی؟ جواب ہے کہ چچی جان نے چچا جان کو ہاتھ سے ہتھوڑا چھوٹ کر بچے کے پاؤں پر گرنے کی وجہ سے اور بچے کے رونے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے کھری کھری سنائی۔ اگلا سوال ہے کہ کمرے کی دیواروں کی کیا حالت تھی؟ جواب ہے کہ کمرے کی دیواروں کی ایسی حالت ہو رہی تھی جیسے اس میں نشانہ بازی ہوتی رہی ہو۔ نیکسٹ سوال ہے کہ چچا چکن تصویر لگانے کا مارکہ سر کرنے کے بعد سیدھے کس کے پاس آئے؟ جواب ہے کہ چچا جان تصویر لگانے کا مارکہ سر کرنے کے بعد سیڑھی سے اترے تو سیدھے گڈو کے پاؤں پر آئے۔ یہ بچوں اضافی سوالات ہیں۔ چچا جان کام کرتے وقت گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک اختیار کرتے؟ جواب ہے کہ اس کا چچا جان کام کرتے وقت گھر کو تگنی کا ناچ نچا دیتے، گھر میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام سونپ دیتے، خود کام کرتے اور دوسروں سے زیادہ کرواتے۔ اگلا سوال ہے کہ چچی نے تصویر دیوار پر ٹانگنے کو کیوں کہا؟ جواب ہے کہ چچی نے تصویر دیوار پر ٹانگنے کو اس لیے کہا کیونکہ گھر میں بچے تھے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں تصویر کا شیشہ ٹوٹ نہ جائے۔ پھر نیکسٹ سوال ہے کہ چچا جان نے میخیں کس سے منگوائیں؟ چچا جان نے میخیں پپو سے منگوائیں۔ اگلا سوال ہے کہ تصویر کا شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ جواب ہے کہ چچا چکن تصویر کو پکڑ کر مختلف زاویوں سے دیکھ ہی رہے تھے کہ خرابی قسمت سے تصویر ہاتھ سے چھوٹ گئی اور فرش پر گرنے سے ٹوٹ گئی۔ پھر سوال نمبر 5 ہے کہ پٹی بننے اور تصویر کو نیا شیشہ لگنے میں کتنا وقت لگا؟ جواب ہے کہ پٹی بننے اور تصویر کو نیا شیشے لگنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ پھر سوال ہے کہ بچے کو چوٹ کیسے لگی؟ جواب ہے کہ ہتھوڑا پاؤں پر گرنے سے بچے کو چوٹ لگ گئی۔ سوال ہے کہ چچا چکن نے تصویر ٹانگنے کے لیے کیا مانگا؟ جواب ہے کہ چچا چکن نے تصویر ٹانگنے کے لیے میخیں، سیڑھی، ستلی اور ہتھوڑا مانگا۔ پھر سوال ہے کہ چچا چکن سیڑھی پر چڑھ کر کیا کرنے لگے؟ جواب ہے کہ اب چچا چکن سیڑھی پر چڑھ گئے اور دیوار پر تصویر لگانے کی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ ارے سارے کہاں چلے گئے؟ مٹھو چھٹن چھمے، مجھے تصویر کون پکڑائے گا؟ بھاگ گئے سارے کام چور کہیں گے۔ تصویر کو مختلف زاویوں سے دیکھنے لگ پڑے، آخرکار تصویر کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ پھر اگلا سوال ہے کہ بچے کو چوٹ کیسے لگی؟ ہتھوڑا ہاتھ سے چھوٹ جانے کی وجہ سے بچے کو چوٹ لگ گئی۔ آگے بچوں انہوں نے ایک اور سوال ہے کہ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کریں۔ زیر خط کشیدہ الفاظ کے معنی ساتھ سبق کا عنوان بھی تحریر کریں۔ اچھا پیراگراف ہے، انہوں نے دیا ہوا ہے یہ خدا خدا کر کے اس میں ڈاٹ 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 لگا کے دیے جا رہے ہیں لاسٹ میں۔ پھر خط کشیدہ الفاظ ہیں میخیں، کیل، ضرب، چوٹ، نشانہ قطع ہونا، نشانہ چھوٹ جانا، کھری کھری سنانا، لحاظ کیے بغیر سنانا، بتنگڑ بنانا، بات کو بڑھا چڑھا کر بتانا۔ سبق کا عنوان ہم نے لکھنا ہے چچا چکن نے تصویر ٹانگی اور مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ تشریح: اس سبق چچا چکن
نے تصویر ٹانکی میں مصنف سید امتیاز علی تاج نے کہا ہے کہ اپنا کام کرتے وقت کسی دوسرے پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور کام کرتے وقت ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور کام کرتے وقت احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ چچا چکن اگر کوئی کام اپنے ذمے لیتے تو گھر والوں کو پریشان کر دیتے تھے۔ چچی جان نے چچا چکن کو دیوار پر تصویر لگانے کو کہا۔ چچا چکن کو خدا خدا کر کے تصویر دیوار پر لگانے کی وجہ پسند آ گئی۔ چچا چکن نے کیل پکڑی اور ہتھوڑے سے کیل کو چوٹ لگائی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چچا چکن کا نشانہ چھوٹ گیا۔ ہتھوڑا سیدھا چچا چکن کے ہاتھ پر لگ گیا۔ چچا چکن نے درد سے چیخ ماری اور ہتھوڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہتھوڑا نیچے کھڑے ہوئے بچے کے پاؤں پر جا گرا۔ بچہ چوٹ لگنے سے چیخنے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر چچی جان آ گئی۔ انہوں نے چچا چکن کا لحاظ کیے بغیر باتیں سنانا شروع کر دیں۔ ایک تو اگر آپ کوئی کام اپنے ذمے لیتے ہیں تو احتیاط کریں۔ آپ مجھے بتا دیا کہیں اور چلی جایا کروں، پھر آگے ہے کہ آپ یہاں سے چلی جایا کروں، اپنا کام کریں۔ چچا چکن شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ کیا ہے بات کو کیوں بڑھا رہی ہو؟ کس بات پر بلا کہہ رہی ہیں؟ پھر آگے ہے کہ سنائی جا رہی ہیں، یعنی انہیں اس بات کا احساس بھی نہ تھا کہ سب گھر والے کس قدر ان سے اکتائے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے لکھنا ہے چچا چکن نے تصویر ٹانکی۔ یہ سبق نمبر 7 ہے، خلاصہ اس کا لکھیں گے۔ اس سبق چچا چکن نے تصویر ٹانکی میں مصنف نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنا کام کرتے وقت دوسروں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، کام کرتے وقت دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ چچا چکن بہت کم کام اپنے ذمے لیتے تھے، مگر جس کام کو کرتے وقت گھر والوں کو بہت زیادہ کام کرتے اور کسی کا بچہ یہ ہے کہ گھر والوں کو بہت پریشان کرتے، ہر کسی کو اپنے ساتھ کام لگائے رکھتے تھے۔ چند روز پہلے گھر میں ایک تصویر پر شیشہ لگ کر آیا، جس کو لگانے کی ذمہ داری چچا چکن نے لے لی اور سارے گھر کو کام پر لگا دیا۔ پپو کو میٹھے لینے بھیجا، چھمے کو سیڑھی لینے کے لیے اور مٹھی کو سیدھ معلوم کرنے والا آلہ لینے کے لیے بھیجا۔ چچا جان سیڑھی پر چڑھ گئے اور بچوں کو سیڑھی پکڑنے کا حکم دیا۔ چھٹن نے چچا کو تصویر پکڑائی۔ خرابِ قسمت کی تصویر ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری اور اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ چچا جان بہت شرمندہ ہوئے اور نیچے اتر کر کچیوں کا معائنہ کرنے لگے تھے۔ اتفاق سے شیشہ ان کی انگلی میں چبھ گیا اور خون بہنے لگا۔ خون تو بہت کم نکلا، مگر چچا چکن نے بہت شور مچایا۔ خون روکنے کے لیے سب کو رومال ڈھونڈنے پر لگا دیا اور رومال ان کی شیروانی میں سے تھا، جسے کرسی پر رکھ کر وہ خود بیٹھ گئے تھے اور سارے گھر کو باتیں سنانے لگے۔ دوبارہ سے تصویر پر شیشہ لگ آیا تو پھر وہ سیڑھی پر چڑھ گئے۔ اس دفعہ کیل حاصل کی گئی اور اس پر زور سے ہتھوڑے کی ضرب لگائی گئی تو پلستر نرم ہونے کی وجہ سے پوری کیل اور آدھا ہتھوڑا دیوار میں دھس گیا۔ اب چچا چکن نے تصویر کے لیے نئی جگہ پسند کی۔ ان کی اب کی بار کیل لگاتے وقت ہتھوڑا سیدھا ہاتھ کے اوپر جا لگا۔ ہتھوڑا ہاتھ سے چھوٹتے ہی نیچے کھڑے بچے کے پاؤں پر جا گرا۔
جس سے بچہ رونے لگا اور اس بات پر چچی جان نے چچا کو کھری کھری سنائی۔ رات ہونے والی تھی، سب بچے نیند اور بھوک سے بے حال تھے۔ اب کی بار چچا جان دوبارہ سیڑھی پر چڑھے، آخر تصویر لگ گئی، وہ بھی اتنی ٹیڑھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی گر جائے گی۔ دیواروں کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے نشانہ بازی ہوتی رہی ہو۔ پورے کمرے میں جگہ جگہ سامان بکھرا پڑا تھا، چچا کے علاوہ سب کھڑے نیند سے ہل رہے تھے۔ چچا جان تصویر لگانے کا مارکا سر کرنے کے بعد سیڑھی سے اترے تو سیدھے گڈو کے پاؤں پر گڈو رو پڑا۔ چچا چھکن ذرا پریشان تو ہوئے مگر داڑھی کو ہاتھ مار کر بولے، اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی، لوگ اس کام کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ چچا چھکن نے تگنی کا ناچ نچاتے تھے، گھر بھر کو، گلی بھر کو، محلے بھر کو اور شہر بھر کو، گھر بھر کو۔ اور تصویر لگانے کا کام شروع ہوا۔ پگڑی اتار کر، شیروانی اتار کر، قمیض اتار کر، اینک اتار کر، شیروانی اتار کر تصویر لگانے کے لیے ضرورت پڑی کس کی؟ میز کی، کرسی کی، سیڑھی کی اور زار کی۔ سیڑھی کی۔ چچا چھکن نے میخیں منگوائیں، 1 انچ کی، 3 انچ کی، 4 انچ کی، 2 انچ کی۔ کس کی؟ 2 انچ کی منگوائیں۔ اور تصویر کا ٹوٹا شیشہ چچا چھکن کو چبھ گیا، انگوٹھے میں، انگلی میں، بازو میں، پاؤں میں، انگلی میں چبھ گیا۔ اچھا بچوں، اب یہاں تک ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو میرا یہ لیسن پسند آیا ہے اور میرا لیسن پورا دیکھیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔